اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خوف خدا سے جو روتے ہیں، جن کی آنکھیں چھلکتی ہیں، ان کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جھکنے کی اور خوف خدا سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے جن کا یہ شیوا تھا، جن کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی خانقاہ میں ہر آنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ وقت بالکل ٹھیک تھا، لیکن کچھ ایسی آزمائش آئی کہ مال و اسباب کی کمی ہو گئی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا توکل صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ قرض لیا، لیکن مخلوق خدا کی خدمت بند نہ کی۔ وہ قرض بڑھتا بڑھتا کافی بڑھ گیا، اور ایک روز ایسے ہوا کہ تمام قرض دار آپ کے دروازے پر قرض کا تقاضا کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ سب یہاں پر تشریف فرما ہوں، تو جیسے کچھ مال آئے گا ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ تو سب اسی جانسے میں بیٹھ گئے کہ بزرگ فرما رہے ہیں ابھی مال آئے گا، ہمیں ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں ایک بچہ آیا۔ وہ بچہ پتیسا بیچتا تھا اور اپنا گزر بسر اپنے گھر کے معاملات چلاتا تھا۔ باپ اس کا نہیں تھا، وہ ایک واحد کفیل تھا گھر کا۔ تو گلی میں اس نے آواز لگائی، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پاس بلایا، کہا کتنے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے کا دے رہا ہوں۔ کہا تم ایسا کرو، یہ جتنے میرے مہمان ہیں نا، یہ سارا ان میں تقسیم کر دو۔ اس نے سوچا کہ بھائی آج جلدی فارغ ہو جاؤں گا، ٹائم سے گھر چلا جاؤں گا، اور کچھ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آج کھانے پینے کا بندوبست گھر میں جلدی ہو جائے گا، جلدی چلا جاؤں گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ سارے قرض لینے والے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تو بھی بیٹھ جا، جب مال آئے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ اس نے سمجھا کہ شاید کسی بندے نے ان کے پاس کچھ مال لے کر آنا ہے جس سے سب کو ادائیگی ہو جائے گی۔ اب کچھ وقت گزرا، اب سارے تو اطمینان سے بیٹھے، لیکن پتیسے والا بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میرے گھر میں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو میں نے گھر واپس جانا ہے، تو مجھے آپ پہلے ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا جب آئیں گے تو سب سے پہلے تمہیں مل جائیں گے۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتے گزرتے عصر کے قریب کا ٹائم ہوا تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میری ماں گھر اکیلی ہے، میرا انتظار کر رہی ہوگی، رات تک رہی ہوگی، میں اس ٹائم تک گھر چلا جاتا ہوں۔ اب جب بچے نے رونا شروع کیا نا، تو آپ کا ایک مرید آیا، اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھیلی لے کر وہ آ کر سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور وہ نذرانہ دے کر دعائے خیر کروا کے چلا گیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس پتیسے والے بچے کو رقم ادا کی، پھر دوسروں کو۔ تو جو رقم وصول کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک بولا کہ یہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ اس لیے نہیں آیا کہ تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، میں نے اسی لیے اس بچے کا پتیسا خرید کر تم لوگوں کی خدمت کی کہ یہ روئے گا، اللہ کو اس پر ترس آئے گا، اور اس کی برکت سے آج میں بھی قرض سے بری ہو جاؤں گا، اور تمہارے پیسوں کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو دوستو، رونا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی ساری زندگی کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس کا خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ آپ تہجد پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو بندے کا ناطہ رب سے ایسا جوڑ دیتی ہے کہ پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز ایسی لاڈلی نماز ہے نا، یہ میرا ایمان بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے،
جو کام اڑ جائے، رک جائے، مکمل نہ ہو، صلاۃ التہجد کے نوافل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اگر اللہ عطا نہ فرمائے تو پھر بات کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے مستفیض ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر، آپ کی شیئر کی ویڈیو کو دیکھ کر تہجد گزار ہو جائے، تو کیا پتہ یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔